أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم کو یہ دن اور یہ مہینہ نصیب فرمایا جو بہار قرآن کا مہینہ ہے. ہر چیز کی ہر چیز کے لیے بہار ہے، ہر چیز کے لیے بہار ہے. اسی طرح قرآن کا بہار جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے. کیوں؟ ماہ مبارک رمضان ہی میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے رابطہ رکھ کے قرآن کی مفاہیم، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں مختصر طور سے ایک سورہ مبارکہ سورہ عصر کی تفسیر عرض کرنا چاہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاق کائنات پروردگار عالم قسم کھا کے آواز دے رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ ارشاد ہوتا ہے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. لیکن اگر انسان خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 منزلوں کو طے کرنا ہے. 4 مراحل ہیں. ایک ہے ایمان، اس لیے قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں جو صاحب ایمان ہے. اور صرف ایمان کافی نہیں، وعمل الصالحات، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. اور صرف 2 ہی چیزیں ضروری نہیں ہیں بلکہ خسارے سے نکلنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں حق کی وصیت کرنا اور آپس میں صبر کی وصیت کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں. لیکن پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ چنانچہ ماہ مبارک رمضان ہے تو یہ خسارہ کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے. بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بن گیا مومن. نہیں، یہ تو اسلام ہے، یہ تو اظہار ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو جب ہم غور کریں گے کہ خدا بند عالم قسم کھا رہا ہے زمانے کی، کون زمانہ، کیسا زمانہ، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ انسان کے لیے خسارہ کیا ہے، انسان کے لیے نقصان کیا ہے، خسران کیا ہے. بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھاٹا، لیکن خسران کے معنی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، خسارے کے معنی گھاٹا نہیں ہوتا ہے. گھاٹا وہاں ہوتا ہے جہاں پر پونجی کچھ بچ جائے، کچھ ضائع ہو جائے. لیکن خسارہ کہاں پر؟ چنانچہ علماء اعلام بیان کرتے ہیں، تفاسیر میں آیا ہے علماء کے ارشادات کہ ویسے یہ سمجھیے جیسے کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز دے رہا تھا ارحموا علی من یذوب رأس مالہ، ارے اس پر رحم کرو جس کا پورا مال پگھلتا جا رہا ہے. یعنی رأس المال، اصل پونجی. یعنی اگر ہم اب دیکھیں گے کہ برف کو اگر ہم دھوپ میں چھوڑ دیں گے تو پانی پانی ہو جائے گا، کچھ واپس تو نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں خسارہ، یعنی جہاں بالکل پونجی ضائع ہو جائے. تو اسی لیے بھارت علماء فرماتے ہیں کہ والعصر، یہاں قسم ہے انسان کی عمر کی، کہ والعصر، اے انسان تیری عمر کی قسم، تیری جوانی کی قسم. کوئی کہتا ہے میں 40 برس کا، 30 برس کا، یعنی تیرے 30 برسوں 40 برسوں کی قسم ہے کہ یہ عمر اور آپ کی زندگی اس طرح پگھلتی جاتی ہے جس طرح دھوپ کی تمازت میں برف کا ٹکڑا پگھلتا جاتا ہے. یعنی پھر ضائع. واقع حقیقت یہی ہے. اگر ہم کل کا دن دیکھیں گے تو ہے کہاں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم 30 برس کے ہیں، 40 برس کے ہیں کہاں؟ کیا ہم کل کا دن واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے؟ بس اسی کو کہتے ہیں ان الذین آمنوا. یہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ماہ مبارک رمضان اس کے لیے ہے کہ جو ہم کو حقیقت کی، ایمان کی حقیقت بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو برف کو ٹکڑوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی دریا میں ڈالنا پڑے گا، یعنی بڑے وجود میں اس کو ملانا پڑے گا.
یعنی تھوڑا سا ہے برف کا ٹکڑا یا چند قطرے پانی، جب ہم اس کو بڑے وجود میں، یعنی اس کو اپنے کو بڑے وجود کے لیے فنا کرنا ہوتا ہے، تو قطرہ جب دریا میں مل جائے، اسی کو شاعر نے کہا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. کیوں؟ جب وہ دریا میں مل جائے گا فنا ہو جائے گا، جب تک دریا باقی رہے گا تب تک جو ہے وہ قطرہ بھی باقی رہے گا. تو یہ ماہ مبارک رمضان وہی دریا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایماندارو، اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ دوڑ کے جاؤ جب تمہیں رسول پکارے، یعنی رسول کی آواز. کہاں؟ اللہ کی طرف جانا ہے، رسول کی طرف جانا ہے، جاؤ دوڑ کے جاؤ اور وہ اپنے کو اس دریا میں ملا دو لما یحییکم، جس میں تمہارے لیے حیات ہے. لہذا اگر ہمیں زندگی پانا ہے تو نبی کے احکام پر عمل کرنا ہے. نبی کے احکام اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ قرآن ہے. چنانچہ اسی لیے قرآن کا ایک حکم ہے کتب الصیام علیکم، تم پر روزہ رکھا گیا ہے، واجب ہے. کیوں؟ تاکہ تم نبی کے احکام پر عمل کر کے اس دریا میں مل جاؤ جو پروردگار عالم کی اطاعت کا دریا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا آپ دی اتینی اجل کا مسئلہ، اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا جا، میں تجھے اپنا جیسا بناتا جاؤں گا، اپنا جیسا بناؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ ان الحی الذی لا یموت، میں وہ زندہ ہوں جو مرے گا نہیں، تمہیں بھی ایسی حیات دوں گا کبھی نہیں مرو گے. تو یہ ماہ مبارک رمضان ہم کو اللہ سے ملانے، اللہ کے قریب جانے کا موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے ماہ مبارک رمضان ہے. اس میں اسی لیے ہم کو ملنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں غیبت حرام ہے، حسد حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطانی صفات ہیں، خدائی صفات نہیں ہے. تو مکمل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے. قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے صفات اپنے اندر پیدا کرے. اور ایمان کے سب سے بڑی پہچان جو بتائی گئی ہے، قرآن مجید آواز دے رہا ہے. آج اگر مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ایمان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اذا قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تین چیزیں انسان میں اگر پیدا ہو جائیں تو مکمل ایمان. ایمان یہ ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان میں تین چیزیں نہ ہوں گی. پہلی چیز یحکموک فیما شجر بینہم، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو آپ کو حاکم بنا لے. اگر واقعی ہماری زندگی میں پیغمبر کی حکومت ہوگی، اگر واقعی ہم اپنے مسائل میں پیغمبر کو حاکم بنائیں گے، فیصلہ کرنے والا، بس کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ انفرادی مسائل ہوں، چاہے خاندانی مسائل ہوں، چاہے سماجی مسائل ہوں، چاہے حکومتی مسائل ہوں، وہاں پر حاکم بنانا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو احکام الہی کو نافذ نہیں کرے گا فاسق ہے. لہذا احکام الہی کیا ہے؟ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں. تو پہلا کام ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی اختلاف پیدا ہو جائے وہاں ہم حاکم بنائیں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. جب پیغمبر کوئی فیصلہ دے تو اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے. آج مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہے. آج ایک مسلمان کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرے کو کہتا ہے یہ برا ہے. آج مسلمان کہتا ہے کہ میرا راستہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے اس کا راستہ غلط ہے. کیا ہم نے حاکم نہیں بنایا پیغمبر کو؟ اور جب پیغمبر فیصلہ دیں گے تو اس میں پھر اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ اس فیصلے کے سامنے یسلموا تسلیما مکمل طور سر تسلیم کام کر دے. تو یہ ایک ذمہ داری ایمان ہے. دوسری ذمہ داری وعمل الصالحات، عمل صالح. تو عمل صالح کیا ہے؟ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ سب چیزیں عمل صالح کے ذیل میں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اصل عمل صالح کو غور کرنا پڑے گا. بلکہ یہ ہماری جو عبادتیں ہیں، جو آج آپ عبادت بجا لاتے ہیں، یہ ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں. نماز اور روزہ، اس لیے نماز کو ایمان کہا گیا ہے قرآن مجید. ان اللہ لا یضیع ایمانکم، خدا تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، مراد ہے نماز. تو ان چیزوں کو ایمان قرار دیا گیا ہے. تو عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یعنی جس میں صلاحیت ہو، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا اور اس کے بعد اس عمل کو انجام دینا جو فرد کے لیے بھی مفید ہو، معاشرے کے لیے بھی مفید ہو، سماج کے لیے بھی مفید ہو، اور پورے اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے وہ فائدہ مند ہو، کارمند ہو. یہ عمل صالح. ماشاء اللہ آج عمل صالح کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اسی لیے قرآن مجید نے تیسری منزل پر کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں حق کی وصیت کرتے ہوں، یعنی ایک دوسرے پر خیال رکھتے ہوں. صرف یہ کافی نہیں کہ میں نے نماز پڑھی، یہ کافی نہیں کہ میں نے روزہ رکھا، یہ کافی نہیں کہ میں نے اچھا کام کیا، نہیں، تواصوا بالحق، آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی کو دیکھیں گے خدا نخواستہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں اس کو وصیت کرنا ہے. اسی لیے علم اخلاق میں سب سے بڑی بنیاد جو بنائی گئی ہے، واقعاً جو علم اخلاق کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضا لغیرک ما ترضا لنفسک، دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. وَاکرہ لغیرک ما تکرہ لنفسک، دوسرے کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میرا احترام کریں، تو مجھے دوسرے کے لیے پسند کرنا ہے. مجھے پسند یہ ہے کہ دوسرے مجھے سلام کریں، تو مجھے دوسروں کو سلام کرنا چاہیے. میں یہ پسند کرتا ہوں دوسرے میرے حقوق کا احترام کریں، تو مجھے دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے. اور میں یہ کبھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے، تو مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. میں یہ نہیں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے، تو مجھے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں کبھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اذیت دے دے، مجھے کبھی دوسرے کو اذیت نہیں دینا چاہیے. لہذا تواصوا بالحق یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دینا، حق کی طرف وصیت کرنا. یہ صرف ایک طرف نہیں ہے بلکہ تواصوا دونوں طرف ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کریں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، یہی حقیقت ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، تو اس کے بعد تواصوا بالصبر، پھر صبر کی وصیت کرنا ہے. یعنی حق پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. حق پر باقی رہنا بہت مشکل ہے. کسی کے حق کو ادا کرنا بہرحال اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا اس پر صبر کرنا. چنانچہ جو زندگی میں ہمارے مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں اگر انسان حق پر باقی رہے، اگر اس میں حق کے ساتھ ثابت قدم رہے، جیسے کہ ایمان کے لیے کہا گیا ہے ان المؤمن اصلب من الجبل، مومن پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ پر اگر کوئی چیز لگا دی جائے، مار دی جائے، کلنگ مار دیا جائے گا تو ٹوٹ جاتا ہے. مگر اگر مومن کو کتنا ہی ستایا جائے وہ حق کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ حق کا راستہ چھوڑتا نہیں ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ان المؤمن اشد من صبر الحدید، مومن لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اذا دخل النار لان، وہ نرم ہو جاتا ہے. مگر مومن کو اگر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، لم یتغیر قلبہ، اس کا دل بدلتا نہیں ہے. تو یہ کون چیز ہے؟ استقامت، یہ صبر کون چیز ہم کو عطا کرتی ہے؟ یہ ماہ مبارک رمضان. اس لیے صبح سے شام تک، سحری سے لے کے افطاری تک حق پر باقی رہنا اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر پروردگار عالم کے حکم کی پابندی کر کے اپنے نفس کو جائز خواہشات سے روکنا اور اس پر باقی رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ہمیشہ
اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور جب ہم ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کو روکتے ہیں تو ناجائز خواہشات سے زیادہ بہتر رکنا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ماہ مبارک رمضان اور اس میں سورہ عصر کے ذیل میں ہم کو دعوت دے رہا ہے، حق پر بھی باقی رہو، دوسرے کا بھی خیال رکھو اور ایمان کی حفاظت کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔